پر گاؤں کی زندگی اور دیہات کی زندگی بہت زیادہ اجیرن بن جاتی ہے اور گاؤں دیہات میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ اس بات پر ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کا جانور ہمارے کھیت میں آ گیا اور اس نے آ کر ہمارے کھیت کو نقصان پہنچا دیا۔ اس میں پھر خواتین بھی آپس میں لڑتی ہیں، زیادہ تر خواتین کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یہ لڑائی جھگڑے بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتے ہیں، قتل و غارت گیری تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین اتنا پیارا دین ہے کہ آقا علیہ السلام نے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا ہے کہ جس کے لیے تعلیمات ارشاد نہ فرمائی ہوں۔ تو اگر کسی کا جانور کسی کے کھیت میں چلا جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام نے تعلیمات ارشاد فرمائی۔ ایسا جامع ترین مذہب ہے اور ایسا خوبصورت دین ہے کہ ہر شعبے کے لیے تعلیمات اور ہدایات موجود ہیں۔ اب کسی کا جانور اگر کسی کے کھیت میں چلا گیا، اس کے کھیت کو جا کے نقصان پہنچا دیا، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا کہہ رہی ہیں اور فقہاء کرام اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں، تو یہ بات میں آپ کے سامنے تفصیلاً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک گفتگو کو لازمی سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، فَقَضَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علی اہل الحوائط حفظها بالنہار وان مفسدۃ المواشی باللیل ضامن علی اہلها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دن کے اوقات میں، دن کی روشنی میں کسی کا جانور کسی کے کھیت میں چلا جائے، کسی کے باغ میں چلا جائے اور اس کے باغ کو اور اس کے کھیت کو نقصان پہنچائے، تو اس کی ذمہ داری باغ کے مالک پر ہے، کھیت کے مالکان پر ہے، جانور اور مویشیوں کے مالکان پر نہیں ہے۔ البتہ اگر رات کے وقت، رات کی تاریکی میں کسی کے جانور کسی کے کھیت میں چلے جائیں، کسی کے باغ میں چلے جائیں اور اس کے باغ کو اور کھیت کو جا کے نقصان پہنچائیں، تو پھر ذمہ داری جانوروں کے مالکان پر ہے، اور جانور اور مویشیوں کے جو مالکان ہیں ان کے اوپر ہے، کیونکہ رات کے وقت ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی جانوروں کی حفاظت کرتے اور اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے۔ اب دیکھیے کتنا پیارا اصول بتلا دیا اور معتدل ضابطہ بتلا دیا، اور آقا علیہ السلام نے دونوں فریقین کے درمیان ایک معتدل بات فرما دی، ایک معتدل فیصلہ فرما دیا، کیونکہ دن کے اوقات میں جو باغ کے مالکان ہوتے ہیں، کھیت کے جو مالکان ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے کھیت کی اور اپنے باغ کی حفاظت کریں، اور رات کے وقت چونکہ عام طور پر جانور چرتے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو چراگاہ میں بھیجا جاتا ہے، تو اس لیے رات کے وقت بھی جانور کے مالکان کی ذمہ داری آقا علیہ السلام نے عائد فرما دی، ان پر عائد فرما دی۔ اور فقہاء کرام نے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو فتویٰ دیا ہے، جو فیصلہ دیا ہے، وہ یہ کہ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب جانوروں کے ساتھ ان کا مالک چرانے کے لیے نہ لے کر گیا ہو، یعنی جس کو چرواہا کہتے ہیں یا قائد اور سائق کہتے ہیں، جانوروں کو ہانکنے والا جو ہوتا ہے، اگر وہ ساتھ ہو، تو پھر دن کے اوقات میں بھی اگر کسی کے جانور کسی کے کھیت کو، گھاس کو، باغ کو نقصان پہنچائیں، تو پھر ذمہ داری مویشیوں کے مالکان پر ہے، کیونکہ مالک ساتھ ہے تو مالک کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو کسی کے کھیت میں نہ جانے دے اور کسی کے باغ کو نقصان نہ پہنچانے دے۔ لیکن اگر کھیت کا جانوروں کا مالک اگر ساتھ نہیں ہے، جانوروں کا مالک اور جانوروں کو ہانکنے والا چرواہا اگر ساتھ نہیں ہے، تو پھر یہ اصول اور یہ قاعدہ دن اور رات والا ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ دوسری بات آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ الرجل جبار وقال النار جبار۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں کے تلے روندا ہوا بھی معاف ہے اور آگ کا جلا ہوا بھی معاف ہے، یعنی اگر کسی کے جانور نے کسی کو پاؤں تلے رون دیا تو یہ بھی معاف ہے، اس پر کوئی ضمان نہیں ہے، اور جانور کے مالک سے آپ کوئی تاوان نہیں لے سکتے، کوئی ضمان نہیں لے سکتے، کیونکہ جانور ایک بے زبان جانور ہے، اگر اس نے کسی کو رون دیا تو یہ معاف ہے، اس پر کوئی کیس نہیں بنتا، اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ اسی طرح اگر آگ جلائی گئی اور آگ کے جلانے کے بعد اگر کوئی آگ میں جل کر مر جائے یا آگ کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ بھی معاف ہے، یا آگ کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچے تو وہ بھی معاف ہے۔
یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرامین ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ پہلی روایت بھی ابو داؤد شریف کی ہے، دوسری روایت بھی ابو داؤد شریف کی ہے۔ اب فقہاء کرام نے اس بارے میں ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ لکھا ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ کیا ہر آگ کا جلا ہوا معاف ہے یا پھر اس کے لیے بھی کچھ اصول اور قاعدے اور ضابطے ہیں۔ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آگ کسی نے جان بوجھ کر نہیں جلائی، اتفاقاً جل گئی یا اڑتی ہوئی آگ جا کر جل گئی، آگ لگ گئی اور اس میں نقصان ہو گیا، تو پھر تو وہ معاف ہے، اس کے اوپر کوئی زمان نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر آگ جلائی اور کسی کے مکان کو جا کے نقصان پہنچا، کسی کی جان و مال کو جا کے نقصان پہنچا، تو پھر زمان ضرور آئے گا۔ ایک اور قاعدہ اور ضابطہ بھی فقہاء کرام نے لکھا ہے جو کہ شہری زندگی کے لیے بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گلیوں میں کچرے کو اور کوڑا کرکٹ کو بھی آگ لگاتے ہیں، شہروں کے اندر بھی لگاتے، گلی میں آگ لگا دی، چوک اور چوراہے میں آگ لگا دی۔ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے ایک قاعدہ اور ضابطہ لکھا ہے کہ آگ جلانے والے کو دیکھا جائے گا کہ آگ جلانے والے نے کس وقت آگ جلائی۔ اگر آگ جلانے والے نے اس وقت آگ جلائی کہ جب آندھی چل رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، تو اس کے اوپر بھی زمان آئے گا۔ پھر اس آگ کی وجہ سے اگر کسی کے جان اور مال کو نقصان پہنچا تو پھر یہ ذمہ دار ہوگا، اس کے اوپر زمان آئے گا، کیونکہ اس کو پتہ تھا ابھی آندھی چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے اور یہ آگ اڑ کر کسی کے مکان کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، کسی کی جان اور مال کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کو اس وقت آگ نہیں جلانی چاہیے تھی۔ ہاں، جب اس نے آگ جلائی اس وقت کوئی آندھی نہیں تھی، کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی، کوئی ایسی افراتفری نہیں تھی، بلکہ معتدل موسم تھا اور ہوا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے آگ جلائی، کچرے کو آگ لگائی، کوڑے کرکٹ کو آگ لگائی، یا ویسے آگ لگائی اس نے، اور پھر اگر اس آگ کی وجہ سے کسی کو نقصان جا کر پہنچا، کسی کے جان اور مال اور متاع کو نقصان پہنچا، تو پھر اس کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ تیسری بات، آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ گاؤں اور دیہات والے جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنی زمین نہیں بیچتے، اپنا مکان اور اپنی جو جگہ ہے یا اپنی جو زمین ہے وہ نہیں بیچتے۔ شہروں کے اندر تو یہ چلتا رہتا ہے، تقریباً ہر بندہ زمین بھی بیچ رہا ہے اور مکانات بھی بیچ رہا ہے۔ اور گاؤں دیہات کے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو زمین ہوتی ہے یہ ماں سامان ہوتی ہے جی، تو اس لیے وہ گاؤں دیہات کے لوگ زمین اپنی نہیں بیچتے، زمین نہیں فروخت کرتے، مکان بھی نہیں بیچتے۔ انہیں قدرتی طور پر اور فطری طور پر گاؤں کے مکان سے، گاؤں کی جائیداد سے، گاؤں کی زمین سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من باع منکم دارا او عقارا قمن الا یبارک له الا ان یجعله فی مثلہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے مکان بیچا، جس آدمی نے زمین بیچی، مکان بیچا، زمین بیچی، تو اس کے مال کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب گاؤں والے ٹھیک کر رہے ہیں، کسی حد تک بات ان کی ٹھیک ہے، درست ہے، موقف ان کا درست ہے۔ اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں عطا فرمائیں گے، برکت اٹھا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان یجعلہ فی مثلہ، اگر کسی نے زمین بیچی، مکان بیچا، اور اس قیمت سے، جو قیمت اس نے زمین بیچ کر حاصل کی ہے، مکان بیچ کر حاصل کی ہے، اس قیمت سے اگر اس نے دوسری جگہ زمین لے لی، دوسری جگہ اس نے مکان لے لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ختم نہیں فرمائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں اور اس کے مال و متاع میں برکت ضرور رکھ دیں گے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا خلاصہ دو الفاظ کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زمین، اپنا مکان اس لیے بیچتا ہے کہ میں زمین اور مکان بیچ کر اس سے عیش و عشرت کروں، اس سے میں دوسرا کام کروں گا، یا دوسری جو ہے میں مراعات حاصل کروں گا، دوسرے فوائد و ثمرات میں حاصل کروں گا، یا اس کو میں عیاشی میں، اس پیسے کو عیاشی میں اڑا دوں گا، تو پھر تو اس کی ممانعت ہے، پھر تو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے مکان بیچا، آپ نے زمین بیچی، اور ایک جگہ سے مکان زمین بیچ کر دوسری جگہ پر مکان اور زمین لے لی، تو اس کی شریعت میں اجازت ہے، اس میں اندر کوئی قباحت